بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ بہت ہی پیارا اور نیا موضوع حروف ابجد شمسی۔ یہ شمسی حروف ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں اور ان کی عادات شیئر کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ 2 سے 3-4 ویڈیو لگا چکے ہیں مختلف طلسم کے اوپر بھی، حروف ابجد طلسم، حروف ابجد شافی اور حروف ابجد شمسی۔ یہاں پہ آج آپ ساتھ بنا رہے ہیں ویڈیو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 52 کے لگ بھگ جو عادات کے حوالے سے چارٹ ہیں ان کی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے شیئر کریں گے تاکہ آپ احباب ان سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پہ آج تک ہم نے جتنے بھی ترتیب دیکھی ہے وہ قمری عادات کے حساب سے ہم نے نقوش پر کرنا سیکھا تھا اور ان کو ہی ہم چلا رہے ہیں۔ جہاں کے بھی ہم دیکھیں کتاب سے کہیں جگہ پہ سی تو ہمیں یہی چیز ملتی ہے جو قمری عادات کے حساب سے ہمیں نقوش پر کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ قومی پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ ایک نئی چیزیں جو کہ متعارف کرائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پہ شمسی جو عادات ہیں وہ بھی آپ ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم شمسی عادات کے صرف اور صرف چاہے وہ شخص آتشی ہے، بادی ہے، آبی ہے یا خاکی ہے، اس میں ہم نے شمسی ہی نقوش لکھنا ہے۔ اور کیسے لکھیں گے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، آپ کی اسکرین کے سامنے تمام تر عادات جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور ساتھ میں لفظ مارک بھی چل رہے ہیں اور ساتھ میں عادات بھی چل رہے ہیں۔ یہ جب آپ نے کوئی نقوش پر کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ نے ویڈیو کو روک کر یعنی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس سیو کر لیں یا پھر لکھ لیں تاکہ آپ کو جب آپ نقوش پر کریں تو آپ کا اچھے طریقے سے نقوش پر ہو، کسی جگہ بھی جا کوئی غلطی گنجائش نہ رہے۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی جائیں، اجازتاً چیزیں شیئر کی جائیں تاکہ آپ احباب کو 100% کا فائدہ ہو۔ تو الحمدللہ جہاں پہ جو حروف ابجد شمسی آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو قمری عادات ہیں ان میں لفظ عادات کچھ اور آتے ہیں، جو طلسمی عادات ہیں ان میں کچھ اور آ رہے ہیں، اور شافی عادات جو لگائی گئی ہیں وہ کچھ اور تھے، یہاں پہ شمسی ہیں کچھ اور ہیں۔ یہ تمام تر ایک دوسرے سے نہ میچ کرنے والی چیزیں ہیں اور ایک دوسرے ڈیفرنٹ طرح کے طریقے سے چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یہااں پہ جو آج نقوش ہم بنائیں گے یہ بہت مختلف ہوگا۔ ہم کسی احباب کا بھی نقوش یہاں پہ تیار کر سکتے ہیں، وہ بھی شمسی طریقے سے، یعنی کہ ہم نے آگ لگانے والا نقوش کو تیار کرنا ہے، چاہے وہ شخص آگے بادی، آبی، خاکی جو بھی ہو، مگر ہم نے اس کو جلانے والا ہی اس کا نام کا اور اس کی والدہ کے نام کا نقوش جو تیار کریں گے بہت ہی پیارا نقوش ہوگا اور 100% مجرب ہوگا۔ اور آنے والے وقتوں میں یہ چیز آپ کو یہاں پہ بتا دی جائے کہ آنے والے وقتوں میں جو شخص سورج گرہن میں کسی کے اوپر بھی شمسی نقوش لکھے گا وہ 100% ایکوریکٹ ہوگا، کامیاب ہوگا، اور اس کا توڑ جو ہے نا وہ پوری زندگی نہیں ہو سکتا جب تک جو ہے نا چاند گرہن، شمس یعنی کہ سورج گرہن دوبارہ نہ لگے، اسی میں ہی وہی شخص توڑ کر سکتا ہے جو کہ کسی کے اوپر عمل لگائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو نقوش لکھنا ہے وہ کس طریقے سے لکھنا ہے۔ عادات آپ نے دیکھ لیے، حروف آپ نے دیکھ لیے، اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ ہم نے کون سا ایسا کام کرنا ہے جو کہ ہمیں ظاہر کرے کہ ہم نے شمسی نقوش پر کر رہے ہیں۔ علی کے نام کو لے لیتے ہیں، عین، لام اور جے، علی آ گیا۔ اب علی کے جو قمری عادات ہیں مختلف ہیں، طلسمی عادات ہیں مختلف ہیں، شافی عادات ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ یہاں پہ شمسی عادات ہے تو عین کا یہاں پہ 90 بن جائے گا، لام کا 500 بن جائے گا، اور ہا کا ویسے قمری عادات میں دیکھا جائے تو 10 تھا، یہاں پہ 1000 بن جائے گا۔ کل عادات ہمارے بن کے آ گئے ہیں 1590۔ اب 1590 ہمارے علی کے عادات بن گئے کل شمسی طریقے سے، شمسی طریقے سے 1590 علی کے نام کے عادات بن گئے۔ والدہ ہم نے ہوا بیچ میں ڈالے ہے۔ اب جو بھی کسی شخص کے والدہ کا نام آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری حوالہ اسلام کا بیچ میں نام مبارک ایڈ کر دینا ہے۔ 1 کے 6، واو کے 8 سے 800 اور الف کا 1، کل عادات بن گئے 887 بن گئے۔ یہاں پہ ہم نے ان دونوں کو اب جمع کرنا ہے، والدہ کے عادات کو اور علی کے نام کے عادات کو ہم نے جمع کر لینا ہے۔ والدہ کے نام کے عادات اور علی کے عادات کو اب ہم نے جمع کر لینا ہے۔ کل جو ہمارے 2477 یعنی کہ ہمارے پاس یہ کل عادات آ گئی۔ اب ہم نے ان کل عادات کو کیا کرنا ہے، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ تھا کہ اس شخص کے نام کی عادات کل کتنی آ گئی حروف شمسی میں، ٹھیک ہے نا، شمسی کے عادات جو ہے نا وہ کتنی آ گئی، پھر اس کے بعد کل عادات آ گئی، پھر اس کے بعد اس کی والدہ کے نام کے جدا جدا حروف کے عادات آ گئے، پھر اس کے بعد کل عادات آ گئے۔ اب دونوں کو ہم نے جمع کرنا ہے، جب جمع کیا تو ہمارے پاس 2470 آ گیا۔
ٹھیک ہے، اب ہم نے 2477 کا نقوش پر کرنا ہے۔ 2477 کا نقوش پر کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس طلسم کیا بچتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں، تاکہ آپ احباب کو 100% فائدہ ہو۔ بہترین عمل وہی ہے جو کہ 100% مجرب اور آسان ہو۔ یہ چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں یہ یقیناً آپ کو ہمارے پلیٹ فارم کے علاوہ کسی جگہ بھی نہیں ملیں گی۔ کیوں نہیں ملیں گی؟ یہ نگاہ استاد ہے کہ جو کہ فیض بائی فیض ہے، استاد محترم کی طرف سے یہ فائز حاصل ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اور مرشد پاک کی طرف سے کہ جو چیز ہم آپ کو بتائیں گے وہ پورے وثوق کے ساتھ، وہ تجربات اور مشاہدات سے گزار کے وہ چیز آپ سے شیئر کریں گے۔ شمسی جو طریقہ کار کے حروف ہیں ان کا نقوش 100% بندے کے اوپر کام کرتا ہے، چاہے وہ عداوت کے لیے ہو چاہے وہ محبت کے لیے ہو۔ یہاں پہ اگر بات کرتے چلیں جو کہ آپ کے ذہن میں باتیں اجاگر ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں، آیا کہ ہم انشو آتشی اور بادی طریقوں سے خاکی طریقوں سے لکھیں گے؟ نہ ہم نے آتشی لکھنا ہے، نہ بادی لکھنا ہے، نہ آبی لکھنا ہے، نہ خاکی لکھنا ہے۔ صرف اور صرف ہم نے آتشی چال کا ہی استعمال کرنا ہے، اور ہم نے اس طلسم کو جلانا ہے، یعنی کہ ہم ان کو دفن نہیں کریں گے، ہوا میں نہیں لٹکائیں گے، پانی میں نہیں گرائیں گے، صرف اور صرف ہم نے اس کو لکھنا ہے اور اس کو ہم نے جلانا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات کرنے والی ہے کہ آیا کہ ہم نقوش کس وقت لکھیں، کون سے ساتھ ہونی چاہیے؟ اچھے نقوش لکھیں گے آپ تو مشتری کے ساتھ ہونا ضروری ہے، فعل فوری اثر انداز ہوگا۔ اگر بندش کے نقوش لکھیں گے تو مریخ کے ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ دونوں ساتھوں کا خیال کرتے ہوئے تیسری چیز رجال الغیب کا خیال کرتے ہوئے آپ نے طلسم کو پر کرنا ہے۔ حروف ابجد شمسی جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے نقوش پر کرنے۔ جب یہ نقوش جیسے بتایا گیا قومی پلیٹ فارم پہ ویسے پر کریں گے تو آپ کو 100% اس کا بہتر اور بہتر سے بہتر رزلٹ ملے گا۔ کیوں کہ جو شخص بہت ہی تیز بننے کی کوشش کریں گے تو یہ نقوش ان کی ذات کو خود نقصان دے گا۔ جیسے بتایا گیا ہے اس میں کوئی تیسری چیز ایڈ نہیں کرنی، صرف اور صرف اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور کل اعداد اس کو پھر جمع کر لینا۔ جو کل اعداد ہمارے پاس بچتے ہیں 2477 کا اب ہم نے یہاں پہ نقوش پر کرنا سیکھنے۔ چال آپ کو دے دی گئی، یہ آتشی چال ہے، بادی آبی خاکی سے نہیں کرنا، آتشی چال سے ہی کرنا ہے۔ اگر بندش لگانی ہے تو مریخ کے ساتھ میں، اگر محبت والا لکھنا ہے تو مشتری کے ساتھ میں۔ چلتے ہیں اپنے نقوش کی طرف۔ آیا کہ جو ہمارے پاس کول فنگر آئے تھے اس کی والدہ کے علی کی اور مائی ہوا کے، یعنی کہ جو اس کی والدہ تھی ہوا، ان کے دونوں کے جو کل اعداد ہمارے پاس ہیں 2477 آ گئے تھے۔ 2477 کو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تھوڑا فارمولہ جو ہے نا یہاں پہ بہت چینج ہے، تھوڑا سمجھنے والی بات ہے تھوڑی، تاکہ آپ احباب کو سمجھ آ جائے۔ 2477 کو ہم نے فارمولے کو کیا کرنا ہے، آتشی چال سے ہم نے 2477 کو لکھنا ہے۔ پہلی اوپر لائن، پھر نیچے لائن، پھر نیچے لائن، ایسے ہرگز آپ نے نہیں کرنا۔ آتشی چال کے ساتھ تمام احباب کو آتشی چال پتہ ہے، نقوش میں دے بھی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 جہاں پہ لکھا ہے اوپر والے درمیانی حصے میں آپ نے 1 لکھنا ہے، 2 جہاں پہ لکھا ہے بائیں سائڈ پہ نیچے والے خانے میں 2 لکھنے، اور 3 دائیں جانب درمیان والے خانے میں 3 لکھے ہے، 4 5 6 7 8 9، اسی طرح 9 خانے آپ کے مثلث کے وہ نقوش کے پر ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، اس میں بسم اللہ شریف نہیں لکھنی ہے، بڑے فرشتوں کے نام نہیں لکھنے ہیں، اپنے پاس سے کوئی بھی آیت مبارکہ یا پھر عبد نام مبارک کوئی بھی اسم اعظم اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے، یہ یاد رہے۔ کیوں کہ ہم نے جس کے اوپر کرنا ہے نا نقوش لکھنا ہے اسی سے ہی ہم نے سارا کام لینا ہے۔ اب یہاں پہ فعل فوری ذہن میں پھر بات آ گئی، وہ جی عامل صاحب بات یہ ہے کہ عامل صاحب کہ یہ اگر ہم محبت کے لیے لکھیں گے 2 شخصوں کے درمیان تو ہم وہ کیا کریں گے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا جو آپ سوچ رہے ہیں۔ آیا کہ محبت کے لیے لکھیں گے یا دعوت کے لیے لکھیں گے؟ ان چاروں شخصوں کا نام ہم محبت والوں کا لیں گے، پہلے لڑکی کا نام، اس کی والدہ کا نام، لڑکے کا نام، اس کی ماں کا نام، اسے سب کو جمع کریں گے۔ سب کو جمع کرنے کے بعد جو آخر میں کلیہ آپ کے پاس یہاں پہ اگر ہم کریں کہ ہم نے 2 نام لیے، یہاں پہ شو کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ ہم نے 4 نام لیے، 4 نام لیے، ہمارے پاس کل جو آخری لفظ ہمارے پاس آئے تھے وہ کیا 2477 آیا ہے۔ اب 2477 کو ہم نے آتشی چال سے ہر جگہ 9 خانوں میں ہم نے 2477 ہی لکھنے ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اس شخص سے کام لینا ہے۔ اب جو محبت ڈالنی ہے نا لڑکی کے دل میں یا بیوی کے دل میں یا کسی اور شخص کے دل میں، اس کا نام، اس کی ماں کا نام اور اس لڑکے کا نام، اس کی ماں کا نام، چاروں کو جمع کریں گے، جو آخر میں کل تعداد ہمارے پاس بچے گی۔ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں۔ چاروں ناموں کے کل اعداد جمع کریں گے، شمسی اعداد کے ساتھ ہم اعداد لیں گے، جیسے بتایا ویڈیو میں پورے اعداد دیے ہوئے ہیں، لفظ کے ساتھ اعداد بھی دیے ہوئے ہیں شروع میں۔ جیسے آپ نے کل اعداد لکھ لیے، اب والدہ کے نام بھی لڑکی کا ہو گیا، لڑکی کا نام بھی ہو گیا، کل اعداد ان کے آگے، لڑکا ہو گیا، اس کی ماں کا نام، کل اعداد ان کے آگے، ان کل کو دونوں کو جمع کریں، چاروں کو جمع کیا، ہمارے پاس مثال دے رہے ہیں 2477 آ جاتا ہے۔
یہاں پہ ایک لڑکے کا نام اس کی ماں کا نام لیا گیا، مثال دے رہے ہیں کہ یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ لڑکی کا نام بیچ میں ایڈ ہے، اس کی ماں کا نام بھی ایڈ ہے۔ 2477 آ رہے ہیں، اب 2477 کو ہم نے اچھی طریقے سے پر کر لینا ہے۔ تمام 2477 ہر خانے میں آئے گا، اچھی طریقے سے آئے گا۔ اب مین جو ٹارگٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے، دیکھنے والا تھوڑا سمجھنے والی بات ہے یہاں پہ۔ جو ہم نے 3 لائنیں نا جدھر سے جمع کریں گے 3 لائنیں ہماری ایک جیسے آ جائیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کل جو آ گیا 7431 آ گیا، آخری لفظ جو ہمارے پاس ایک لائنوں کو جمع کیا نا تینوں کو، تو کلیہ ہمارے پاس آخر میں کیا آ گیا، طلسم کا کلیہ جو لگتا ہے وہ آ گیا 7431 آ گیا۔ 7431 کا جو کلیہ ہے یہ بڑا زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ نقوش ہم نے آدھی چال سے پر کرنے ہیں، بڑے فرشتوں کے نام نہیں لکھنے، بڑے فرشتوں کے نام نہیں لکھنے، بسم اللہ شریف نہیں لکھنی، کیوں نے ہم نے اس نقوش کو جلانا ہے۔ جلانے کا وقت ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جگہ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، وقت ایک ہونا ضروری ہے۔ آج آپ گھر میں جلا رہے ہیں 10 بجے، کل آپ کہیں دوسری جگہ پہ چلے گئے ہیں غمی خوشی پہ، وہاں بھی جا کے آپ نے 10 بجے ہی جلانا ہے۔ نقوش کی ترتیب یہ ہے، 3 سے 4 دن اس کا ٹائم ہے، 3 سے 4 دن اس کا ٹائم ہے۔ پہلی تو بات ہے جو کہ مجربات میں اور تجربات میں چیز شامل ہے، وہ تو 3 گھنٹے کے لگ بھگ ہے، مگر آپ کو 3 سے 4 دن اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس نقوش لکھ لیا اب ہمارے ساتھ پر نکل آئیں ہم اڑنا شروع کر دیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نقوش کو اور موکلات کو اس کو حاضر کرنے کا بھی ایک ٹائم ٹیبل چاہیے آپ کو، کیا کہ آپ کو اس کو کمل گائیں گے ایک دن، دوسرے دن تیسرے دن وہ سمجھ جائے گا اب یہ مجھے ہی بلا رہا ہے۔ گلی میں کوئی شخص جا رہا ہو نا راستے میں، ایک دفعہ آپ اس کو آواز دیں گے انجان بندے کو، وہ آپ کی آواز نہیں سنے گا، اس نے آواز سن لی ہے کہ یہ مجھے بلا رہا ہے، مگر وہ آپ سے ساتھ کیوں متوجہ ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو جانتا نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو جانتا نہیں ہے متوجہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جب آپ کو کسی نقوش کے اس کے موکلات کو یا جنات کو حاضر کرنا ہے تو ایک دفعہ اس کو بلائیں گے، وہ سوچے گا شاید یقیناً مجھے آواز دے رہا ہے، مگر وہ آپ کو اگنور اس لیے کرے گا کہ وہ آپ کو جانتا نہیں ہے۔ جب آپ دوسری دفعہ جلائیں گے، تیسری دفعہ جلائیں گے، وہ سمجھ جائے گا اب یہ مجھے ہی مخاطب کر رہا ہے۔ گلی میں جاتے ہوئے کسی شخص کو ایک دفعہ بلائیں گے نئی بات سنے گا، کیوں وہ آپ کو جانتا نہیں ہے۔ دوسری دفعہ پھر بلائیں گے، وہ بھی کہے گا شاید یقیناً مجھے ہو سکتا ہے بلا رہا ہو، پر تیسری جب آپ بلائیں گے نا وہ سمجھ جائے گا اب یہ شخص مجھے ہی بلا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ اس نقش کو 3 سے 4 دن اپلائی کریں گے، جلائیں گے اس کو، چاہے وہ محبت کے لیے ہو چاہے وہ بندش کے لیے ہو۔ ترتیب وہی ہے بندش والی، ٹھیک ہے۔ رجال و غیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے، مشتری اور مریض کے ساتھ کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے نقش کو پر کر لینا ہے۔ پر کرنے کے بعد آدھی چال سے پر کرنا ہے، اور جہاں پہ ہمارے پاس کل تعداد آگے نیچے یہاں پہ تین بار جمع کیا 2470 کو ہم نے، تو 7431 آئے۔ اب یہاں پہ جیسے بلیک رنگ سے لکھا ہوا طلسم لکھیں گے تو اس کے اوپر یہ 4731 جو ہے نا اس طلسم کے اوپر ہم لکھ دیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کا پھر سوال آ گیا آپ کے ذہن میں آیا کہ یہاں پہ آپ نے ریڈ لکھا ہے، ریڈ سے لکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مکمل ہی آپ نے بلیک سے لکھنا ہے۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ریڈ دیا ہوا ہے یہاں پہ تاکہ آپ کے ساتھ کسی قسم کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ اب آپ نے ریڈ کے ساتھ نہیں لکھنا بلکہ بلیک کے ساتھ ہی لکھنا ہے، کیوں کہ شمسی آگ لگائیں گے ہم اس کو، چاہے وہ محبت والی آگ ہو یا بندش والی آگ لگائیں گے۔ یہاں پہ طلسم ہم نے لکھ لیا، اوپر جو طلسم کو تینوں کو جمع کیا جو عدات ہمارے پاس ہے 7431 وہ لکھ لیے۔ اب فلاں بن فلاں، اب فلاں بن فلاں جو ہم نے اعداد نکالے تھے نا کسی کے، ٹھیک ہے، وہ ایڈ کریں۔ اگر لڑکی سے محبت کرنے ہیں تو ہم اس کے لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام، لڑکی کا نام، اس کی ماں کا نام، پھر آگے لکھیں محبت ہو، آگے لڑکے کا نام، اس کی ماں کا نام، بس شارٹ، کچھ بھی تحریر نہیں بندنی اس کے ساتھ، نقوش کے ساتھ کوئی تحریر نہیں بندنی ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھ، کوئی آپ نے مقصد نہیں لکھنا، کچھ چیز بھی نہیں لکھے، بس جو نام لکھ دیے کافی ہیں۔ اگر محبت کے لیے لکھیں گے پہلے جس سے آپ محبت کرنی ہوگی یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پہلے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، پھر محبت ہو، آگے اس دوسرے شخص کا نام جو سائلی سوال والا آپ کے پاس آیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں دشمن کے لیے ہم لکھیں گے تو ڈائریکٹ لکھیں گے فلاں بن فلاں، بس بات ختم ہوگی، کوئی اس کے ساتھ آگے مقصد بیان نہیں کرنا، تو ہم نے اس کی ٹانگ میں درد کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر بندش لگانی ہے، ہم نے اس کو یہ کرنا ہے، ایسا کوئی بھی آپ نے کام مثال نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی کہ آپ جب یہ کام کر رہے ہوں کہ تو آپ کے ذہن نشین وہ چیزیں ذہن نشین ہونی چاہیے، آیا کہ میں فلاں مقصد کے لیے کر رہا ہوں تو سارا کام آپ کا ہو جانا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس نقوش کو جب آپ نے جلانا ہو تو اس کی راکھ جو ہے نا وہ آپ نے کہ صاف جگہ جا کے پھینک دینی ہے، پھر صاف جگہ جا کے پھینک دینی ہے، تو یہ چیز ضروری ہے آپ کے لیے۔ اب وقت کا ایک ہونا ضروری ہے، جگہ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو بالکل کلیئر کٹ یہ بتا دیا جائے، رجال و غیب کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم میں خود کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ جو شخص ایکسٹرا چیز اس میں بیچ میں ایڈ کرے گا، اسم اعظم یا کوئی بھی، اس کی چال خراب ہو جائے گی اور بذات خود اس کے اوپر انتہائی قسم کی سخت بندش لگ جائے گی، کل کو گھومتا پھرے گا پورے محلے میں، پھر
کوشش کریں کہ جس طریقے سے جو چیز بتائی جائے گی وہ اسی طریقے. حروف ابجد شمسی جو آپ ساتھ شیئر کیے گئے ہیں انتہائی ظالم قسم کے حروف ہیں، یہ انتہائی ظالم قسم کے حروف ہیں، چاہے وہ محبت کے لیے ہوں چاہے وہ دشمنی کے لیے ہوں. تمام تر لوازمات مکمل کرتے ہوئے حروف ابجد شمسی اعداد جو آپ سے شیئر کیے گئے ہیں، امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. جو احباب خواہش مند ہے کہ ہمیں مکملی طور پہ آپ یہ سارے چارٹ جو آپ کے پاس سیف ہیں جو کہ عنایت کیے گئے ہیں بزرگوں سے، یہ آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم خود بخود اس کی ترتیب بنا لیں. تو وہ احباب جو خواہش مند ہیں، پھر بتایا جا رہا ہے جو احباب خواہش مند ہیں وہ احباب ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو یہ چیز میسر کی جائے. وہ خود اپنے طریقے سے جیسے عنوان ہے ویسے ان کو بتا دیا جائے گا. وہ ہر طلسم کے ساتھ، ہر عادات کے ساتھ اسی قسم کے مرض اور اسی قسم کی جدائیاں، اسی قسم کے محبتیں، اسی قسم کے نقوش وہ بنا سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ امید ہے کوئی ایسی چیز جو جہاں پہ رہ گئی ہو وہ آپ سے گوشہ گزار نہ کی ہو. پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جی جاتے جاتے ایک اور چیز بتا دیں. وہ چیز یہ ہے کہ ہم اس کا صدقہ کیا دیں گے. یہ بہت زبردست آپ نے بات سوچی ہے کہ اس کا صدقہ کیا دیں گے. اگر ہم کسی کی عداوت کے لیے اس نقش کو لکھیں گے تو ہم بڑے جانور کی کلیجی پاؤ کلیجی یعنی کہ 250 گرام وہ اس کا صدقہ دیں گے. یعنی کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، شخص جس کو آپ کا دے رہے ہیں، جو سائلی آپ کے پاس آیا کسی کے لیے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو. تو سب پاؤ اپنے کلیجی بڑے گوشت کی صدقہ دے دینی ہے، کسی غریب کو دے دیں یا پھر کہیں پھینک کے آ جائیں. محبت کے لیے اگر آپ نے یہ نقوش دینا ہے ٹھیک ہے لکھ کر، کیونکہ یہ فل فوری حروف ابجد کے شمسی حروفوں کے نقوش ہے تو یہ فل فوری اثر انداز ہوگا. تو یہاں پہ اگر آپ نے محبت کے لیے دینا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ 1.25 کلو بڑا گوشت وہ ہر صورت آپ نے دینا ہے، چاہے آپ غریب ہیں یا امیر. جب تک نہیں دیں گے وہ آپ کا کام نہیں کرے گا. اس لیے آپ نے یہ گوشت والے معاملات حل ہو گئے. اب آپ کو تمام احباب کو دیکھنے سننے والوں کو جنہوں نے ویڈیو دیکھی ان تمام احباب کو اجازت ہے. ہند کو عامل پلیٹ فارم کو لائک کریں، ساتھ میں ہمارا دوسرا چینل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں. وہ ساتھ گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کی نظر آتی رہے. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ سورج گرہن آ رہا ہے، اسی حوالے سے یہاں پہ شمسی اعداد کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں گی. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ منتظر رہیں گے. خدا حافظ. یاسر علی نشائی قادری.